نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، سب سے پہلے اسلامک وظائف یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو دعائے استخارہ کے مطابق تفصیل سے بتایا جائے گا، اور آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو سب باتیں کلیئر ہو جائیں۔ دوستو، دعائے استخارہ کسی دینی یا دنیاوی اہم کام شروع کرنے کے لیے استخارہ کرنا سنت ہے۔ مثلا نکاح، تجارت یا ملازمت کے لیے استخارہ کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بھی سنت ہے کہ جس گھرانے سے متعلق ہے اس گھرانے کے افراد میں سے کوئی فرد استخارہ کرے۔ استخارہ کے بعد جو کام کیا جاتا ہے اس میں خیر اور برکت ہوتی ہے۔ استخارہ کے لیے 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے پڑھے، پھر درود شریف و استغفار اور دعائے استخارہ پڑھے۔ اگر کام میں جلدی نہیں تو 3 یا 5 یا 7 دن تک استخارہ کرے، پھر دل میں جو رائے قائم ہو جائے یا غیب سے اشارہ مل جائے اس پر عمل کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارہ اس طرح اہتمام سے سکھاتے تھے جیسے قرآن شریف کی صورت سکھاتے تھے، اور یوں ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی کام درپیش ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر یہ دعا پڑھو۔ دوستو، یہ دعا اس ویڈیو میں سکرین پر دکھائی بھی جاتی ہے اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے پڑھ کر بھی سنائی جاتی ہے، اور بعد میں یہ کوشش کی جائے گی کہ اس کو کسی طرح ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لگایا جائے تاکہ آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آسانی سے پڑھ سکیں۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ اور دوستو، اس کا ترجمہ بھی آگے آپ چیک کر لیں۔ اور ایک بات اور نوٹ فرمانے والی ہے کہ مذکورہ دعا میں 2 جگہ ھذا الامر کا لفظ آیا ہے۔ اس جگہ پر پہنچ کر آپ اپنے مطلوبہ کام کا دھیان رکھیں جس کی وجہ سے استخارہ کیا جاتا ہے۔ استخارہ خود کرنا سنت ہے، یہی وجہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو باقاعدہ طور پر سکھایا کرتے تھے، اور استخارہ کرنے کے بعد خواب کا آنا ضروری نہیں، بلکہ جس کام پر دل مطمئن ہو جائے اور اس کے لیے اسباب بھی مہیا ہو جائیں تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے کام کا آغاز کر دیں۔ استخارہ کے بارے میں چند ہدایات ہیں، یہ بھی سن لیں۔ نمبر 1، امام زین الدین عراقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نماز استخارہ میں کوئی متعین صورت پڑھنا حدیث پاک سے ثابت نہیں۔ نمبر 2، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اگر نماز کا موقع نہ ہو یا نہ پڑھ سکے تو محض دعائے استخارہ ہی پڑھ لے۔ اس کے بعد ہے استخارہ کے لیے نفل پڑھنے میں رات کی یا بعد نماز عشاء کی کوئی قید حدیث پاک میں نہیں ہے، لہٰذا 24 گھنٹے میں سے کسی بھی وقت
جو وقت نوافل کی ادائیگی کے لیے ممنوع یا جائز نہ ہو نوافل ادا کر کے دعا کر لیں۔ اس کے بعد جی استخارہ خود کریں۔ اکثر لوگ دوسرے لوگوں سے استخارہ کرواتے ہیں اور عاجزی کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم سب گنہگار ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور توبہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ اگر پھر بھی گناہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام کریم ہے، اور کریم کا معنی محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وہ ذات جو بغیر استحقاق اور بلا قابلیت کے دے دے۔ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں کہ استخارے کا عمل کرنے کے بعد خواب میں جواب ملے یا حل معلوم ہو جائے، بلکہ صرف اور صرف حالات پر نظر رکھیں کہ جس کام کے لیے استخارہ کیا ہے اس کی موافقت میں حالات بن رہے ہیں یا کام میں کوئی رکاوٹ پڑ رہی ہے۔ پھر بڑوں سے مشورہ بھی کر لیں۔ پھر ان سب نوعیتوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ دل کس بات پر جم رہا ہے، اس کے موافق عمل کریں۔ اگر ایک بار اس عمل سے کسی بھی صورت پر دل نہ کھلے تو 7 بار یہی عمل کریں، خواہ 7 دن تک، یا ایک ہی موقع پر 2 رکعت کر کے 14 رکعت نوافل ادا کریں، اور ہر 2 رکعت کے بعد استخارہ کی دعا مانگیں۔ اور استخارہ کے متعلق ایک بہت ہی اہم بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ عصر حاضر میں یعنی موجودہ زمانے میں بعض لوگوں نے استخارہ کو کاروبار بنا رکھا ہے، اور یہ طریقہ ایک وبائی صورت اختیار کر گیا ہے۔ لوگوں نے جگہ جگہ استخارہ کرنے کے اڈے اور سینٹر بنا رکھے ہیں، حالانکہ مسنون تو یہ ہے کہ آدمی خود استخارہ کرے۔ کسی دوسرے سے استخارہ کرانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں۔ استخارہ کروانے والوں نے پھر یہ اعتقاد بنا لیا کہ فلاں بزرگ سے استخارہ کراؤں گا تو مجھے کوئی پکی بات مل جائے گی، کیونکہ اس بزرگ کو یا تو کشف کے ذریعہ یا پھر خواب کے ذریعہ سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، اس طرح وہ مجھے صحیح اور بہتر صورت بتا دے گا۔ یہ بالکل غلط اور بیکار بات ہے، اور ایسے استخارہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ استخارہ تو یہ ہے کہ ضرورت مند آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست کرے کہ جو کام میرے لیے دنیا و آخرت میں بہتر ہے وہ میرے لیے مقدر فرما کر اسے میرے لیے آسان کر دے۔ اسی طرح یہ بھی خیال رہے کہ استخارہ کے ساتھ مشورہ کا بھی اہتمام ہو۔ مشورہ استخارہ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ دیندار، تجربہ کار، رازدار لوگوں سے ضرور مشورہ کریے۔ جس قسم کا کام ہو اس فن اور اس شعبہ کے ماہر لوگوں سے مشورہ ضرور کرے۔ میرے بھائیو، یہ دین کی جو باتیں ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جو کچھ سنا ہے اگر یہ اچھا لگا ہے تو اس کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی عافیت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔